مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زندگی میں خوشی اور غم دونوں انسان کو پیش آتے رہتے ہیں۔ خوشی کا بھی موقع آتا ہے اور غم کا بھی موقع آتا ہے۔ خوشی کے موقع پر خوش ہونا اور غم کے موقع پر غمگین ہونا، یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے اس کو امت کے سامنے پیش فرمایا۔ غم کا موقع آ گیا تو طبیعت میں رنجیدگی ہو جانا، غمگین ہو جانا، یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے۔ خوشی کا موقع پیش آ گیا تو اس پر خوش ہونا اور خوشی کا اظہار، چہرے پر بشاشت، یہ بھی آپ کی سنت ہے۔ تھوڑا سا غور کریں ہم لوگ کہ یہ اللہ پاک نے جو دین ہم سب کو عطا فرمایا، کتنی رحمت ہے اس میں، اور کتنی اس میں عنایت ہے، اور کتنی اس میں ہماری رعایت ہے۔ کوئی خوشی کے موقع پر طبعی طور پر تقاضا ہوتا ہے خوش ہونے کا، اور غم کے موقع پر تقاضا ہوتا ہے غمگین ہونے کا، بلکہ بعض اوقات رونے کا بھی تقاضا ہو جاتا ہے۔ اب اگر شریعت نے ہم کو اس طریقے کی ہدایت نہ دی ہوتی کہ وہ خوشی کے موقع پر خوش ہو جانا اور غمی کے موقع پر غمگدیدہ ہو جانا، اور آپ نے اس کو عملاً نہ کیا ہوتا تو بڑی دقت پیش آ جاتی۔ اور اگر کہیں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بالکل گمسم رہنا، نہ خوشی کے موقع پر خوش ہونا، نہ غم کے موقع پر غمگین ہونا، تو کتنا مجاہدہ، کتنی مشقت، اور بالکل اپنا جی مارنا ہو جاتا۔ یہ گویا اسلام کا گویا ہم لوگ پوری انسانیت کے ساتھ شفقت کا، عنایت کا اور رحمت کا معاملہ ہے کہ جیسا حال اس کے مناسب تعلیم دے دیا۔ خوشی کا وقت آئے خوش ہو جاؤ، غمی کا وقت آئے غمگین ہو جاؤ، رنجیدہ ہو جاؤ، یہ شریعت کی تعلیم۔ اب اگر کوئی آدمی خوشی کے موقع پر خوش نہ ہو اور غمی کے موقع پر غمگین نہیں ہے، تو وہ انسانیت اور شرافت کے بھی خلاف ہے اور تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ وہ یہ تھوڑی نہ کہ بس ہر وقت آدمی بت بنا بیٹھا ہے اور اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، نہیں، اس کے شریعت نہیں بات۔ اسی لیے غمگین ہو، خوشی ہو، اس کی ایک حد بیان کر دی کا حدود میں رہو اور اس کا اظہار کر سکتے ہو۔ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، اور بڑے عابد و زاہد قسم کے لوگوں میں ہیں، زاہدانہ زندگی تھی۔ آپ نے ان کو نصیحت فرمائی، کئی نصیحتیں ہیں، ان میں ایک نصیحت یہ فرمائی، ایاکا ان کثرت الضحک، کہ زیادہ مت ہنسا کر، اپنے آپ کو زیادہ ہنسی مذاق سے آپ نے منع فرمایا۔ ایاک و کثرت الضحک، زیادہ ہنسنا نہیں۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب نکلا کہ ہنسو تو اب ہر وقت ہنستے ہی رہے، ہر وقت جو ہے کیا کہتے ہیں دل لگی کر رہا ہے، اس کو منع فرمایا۔ بس خوشی کا موقع آ گیا، خوشی کا اظہار کر دیا، تب یہ بشاشت پیدا ہو گئی اور تھوڑا سا ہنس لیے، اس کی اجازت دی شریعت نے۔ اس موقع پر ایک بات فقہا نے لکھی ہے جو سب کے کام کی، مسئلے کی بات ہے۔ خوشی کے موقع پر خوش ہو گئے، نماز کی حالت کی بات میں بتا رہا ہوں۔ اس میں 3 درجے ہیں، ایک درجہ ہے تبسم، ایک درجہ ہے ضحک، ایک قہقہا لگانا، کہ کسی بات کے اوپر
چہرے پر اور ہونٹوں پر تھوڑی سی خوشی کے آثار آ گئے، اس کو تبسم کہتے ہیں، اس پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے اس میں آتے کی۔ اور ایک یہ ہے کہ اتنا ہوا کپڑے ہلنے لگے، جناب تھوڑی سی گدگدی سی آ گئی، یہ ضحک کہلاتا ہے، نماز گڑبڑا جائے گی اس میں۔ اس درجے کو منع فرمائے کہ نماز مت کرنا۔ ارے اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور یہ سب کر رہے ہو تم؟ ارے بھائی حاکم کے سامنے، دنیا کے حاکم کے سامنے اگر کوئی حرکت کرے تو ظاہر ہو کہ پاگل نکال باہر کرو اس کو، نہ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ حالت ہو جائے آدمی کی، نماز خراب ہو جائے گی۔ اور اگر اتنی ہنسی آ گئی کہ قریب والے نے سن لیا، جسے ٹھٹھا لگانا کہا، وضو بھی گیا نماز بھی گئی، اس کو بنا فرمائے کہ بالکل یہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ خوشی کے موقع پر خوش ہونا اور غم کے موقع پر غمی کا ہونا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک موقع پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو کسی بات پر ہنسی آ گئی، تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دعا دی، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ پاک آپ کو ہنستا ہی رکھے، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ۔ یہ بھی شریعت کا عجیب معاملہ ہے، کوئی اگر خوش ہے تو جلو نہیں دیکھ کر کے، نہ کڑھو اور نہ پریشان ہو، اس کی خوشی میں شریک ہو کر کے دعا دو، اضحک اللہ سنک۔ یہ اسلام کی کتنی بہترین تعلیم ہے کہ تمہارا بھائی اگر خوش ہے، اسے کوئی خوشی کی بات پیش آ گئی ہے، اس کی خوشیوں میں شریک ہو اور شریک ہو کر کے یہ دعا دے دو، اضحک اللہ سنک۔ اب کسی سے کوئی پوچھے دوسروں سے کہ تمہارے یہاں اس کی کیا تعلیم ہے، کوئی تعلیم ہی نہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ کوئی آدمی کو خوشی کی بات پیش آ گئی اور وہ خوش ہو رہا، وہ ہنس رہا ہے، تو اب یہ کہ ہم بھی اس کے ساتھ اس کی خوشی میں شریک ہو جائیں اور دعا دے دیں، اضحک اللہ سنک۔ اس سے معلوم ہوا دوسرے کی اچھی حالت دیکھ کر کے جلنا، کڑھنا، پریشان ہونا اور جناب والا اس کی خوشیوں کے جو اسباب ہیں اس کو چھیننے کی کوشش کرنا یا تمنا کرنا، یہ سب چیزیں اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے بھی خلاف ہیں۔ یعنی اللہ تو دینا چاہتا ہے اور آپ اس سے لینا چاہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اللہ نے جب اس کو نوازا ہے اور وہ خوش ہے تو تم بھی خوشی میں شریک ہو کر کے دعا دے دو، اضحک اللہ سنک، اللہ تم کو خوش رکھے۔ اس حدیث سے ایک بات اور کام کی آگئی سمجھ میں، حضرت عمر نے دعا دی حضور کو، اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح بڑا چھوٹے کو دعا دے سکتا ہے، چھوٹے کو بھی چاہیے کہ بڑے کو دعا دے۔ دعا تو دی انہوں نے، اضحک اللہ سنک۔ حضرت عمر چھوٹے ہیں، صحابی ہیں آپ کے، تو انہوں نے دعا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو معلوم یہ ہوا کہ چھوٹا بھی بڑے کو دعا دے سکتا ہے، دعا کا موقع آئے تو دے۔ یہ نہیں کہ بھائی ہم چھوٹے ہیں تو کیا دعا کر دیں ان کو، نہیں۔ اور جب دعا دے سکتا ہے تو دعا کر بھی سکتا ہے۔ دونوں باتیں معلوم ہو گئی یہاں سے کہ چھوٹے کے چھوٹا ہونا یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن دعاؤں کے سلسلے میں بڑوں کو بھی اپنی دعاؤں میں شریک کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا اور دعا کے موقع پر ان کو دعا دینا، یہ سب اس سے معلوم ہو گیا کہ انہوں نے حضور کو دعا دے دی، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اگر خوش ہونا نبوت کے خلاف ہوتی بات اور بزرگی کے خلاف ہوتی تو آپ خوش نہ ہوتے، آپ ہنستے نہیں۔ یہ ہنسنا اس بات کو بتا رہا، یہ بزرگی کے خلاف بات نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ہر روز بالکل منہ پھلائے ہوئے اور بالکل ہر وقت رنجیدہ اور غمزدہ بیٹھے ہیں۔ اب ایک آدمی کو خوشی ہو گئی، مستقا سر اپنے اوپر نہیں ہو رہا، نہیں، رسول اللہ کی سنت ہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگی اور موقع پر ہنسنا یہ دونوں چیزیں جمع ہیں اور یہ ولایت کے خلاف بات نہیں، کہ جب نبی کی نبوت کے خلاف نہیں تو بزرگی کے خلاف کہاں سے ہو جائے گا یہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا دے دی، اضحک اللہ سنک۔ تو آج ایک بات یہ بتا دی گئی آ گئی کہ کوئی آدمی اگر خوشی کی بات اس کو پیش آ گئی ہے تو ہم کو بھی کیا ہے، اس کو دعا دینا چاہیے، اضحک اللہ سنک۔ اب چھوٹا بڑے کو دعا دے، اور روایات میں بھی آیا ہے کہ
ایک صحابی ہیں حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، کم عمر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر زمانہ تھا قریب، اس میں ایمان لائے تھے۔ وہ ان کے ساتھ ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ وہ آئے مجلس میں اور جگہ بیٹھنے کی تھی نہیں، جگہ بھر چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر سے چادر مبارک اتاری اور ان کو دے دیا، کہا اس سے بیٹھ جاؤ۔ اب ظاہر ہے حضور کی چادر جو جسم اطہر پر پڑی ہوئی تو کتنی برکتوں والی ہوگی اور کتنی رحمتوں والی، اس کے اندر کتنی وہ ہوگی، آپ نے ان کو دے دیا۔ اب ان کے مقدر کی بات کہ ان کپڑا حضور کا مستعمل کپڑا ان کو ملا۔ اب ان کا اکرام، ان کا احترام دیکھیے کیا، جب ملا تو ملنے کے بعد انہوں نے اس کو بچھایا نہیں، اس کو انہوں نے چوما اور اپنے سینے سے لگایا، اور لگا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واپس کر دیا۔ اس موقع پر دعا کی، اکرمک اللہ کما اکرمتنی، اے اللہ، اے پیغمبر، جیسے آپ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اللہ پاک آپ کو اس سے زیادہ نواز دے۔ آپ ظاہر ہے حضور نے آنے والے کا اکرام کیا۔ اس سے معلوم کوئی اگر آئے تو آنے والے کا حق ہے اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو، اس کی ضیافت کرو۔ ایک روایت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، او کما قال، کہ آنے والے کا اکرام کرنا اس کا حق ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ صحابی تو حضور سے چھوٹے ہی تھے، لیکن آپ نے ان کو چادر دے دی، اس پر انہوں نے دعا دے دی، اکرمک اللہ کما اکرمتنی۔ تو معلوم ہوا جیسے بڑا چھوٹے سے کو دعائیں دے، ویسے چھوٹے کو بھی چاہیے کہ دعا دے۔ یہ نہیں کہ سوچے یہ بڑے ان کو دعا کی کیا ضرورت ہے، ان کو کیا دعا دے، نہیں، صحابہ کے اندر معمول تھا۔ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک کیا ہے کہ دعا کی درخواست کی ہے آپ نے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی کہ حضور عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں، فرمایا جاؤ۔ اب فرمایا یا اخی لا تنسنا فی دعائی کا، دیکھو وہاں جا رہے ہو، بھولنا نہیں ہم کو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑا بھی چھوٹے سے دعا کی درخواست کر سکتا، کرنا چاہیے اس کو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کوئی اگر وہاں جا رہا ہو تو پھر خود کہے کہ تم میرے لیے وہاں دعا کرنا، یہ بھی گویا ایک سنت ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ مجھے لیے دعا تم وہاں جا کر کرنا، یہ نہیں کہ دعا تمہارے لیے کریں گے ہی، نہیں، ان سے دعا کی درخواست کرے کہ تم میرے لیے دعا کرنا، یہ سنت ہے آپ کی۔ تو دو باتیں عرض کر دی۔ ایک تو بات یہ عرض کر دیا کہ دعاؤں کی درخواست آپس میں ایک دوسرے سے کرنا، بڑا چھوٹے سے، چھوٹا بڑے سے، یہ اب انتظار نہ ہو کہ صاحب ہم بڑے ہیں اب اس سے کیا کہیں، یا چھوٹا یہ نہ سوچے کہ صاحب یہ بڑے ہیں ان کے لیے کیا دعا دیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ سب کر کے برت کے بتا دیے۔ یہاں پر ہے کہ نہیں، خوشی کا موقع آیا اس کی خوشی میں شریک ہو، اور شریک ہونے کے ساتھ اس کو دعا دے دو، اضحک اللہ سنک۔ الفاظ گویا یہ الفاظ نبوت، اس کے ذریعے سے دعا دے گا، اس کی تاثیر بڑھ جائے گی۔ کسی کو اچھی حالت میں دیکھے فوراً کہے اضحک اللہ سنک۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو استعمال فرمایا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔